آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے دین میں شریعت کو قرار دیا اور اس کی وصیت ہم نے نوح کو کی، ہم نے رسول کو وحی کی، اور اس سے قبل ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی کہ اس میرے دین کو برقرار رکھنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا، اور اس امر کے لیے جس کو میں اللہ چاہتا ہوں مقرر کرتا ہوں، منتخب کرتا ہوں، اور جو میری بارگاہ میں اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے رات عرض کیا تھا عزیزان محترم کہ ہدایت جو ہوتی ہے ملت ابراہیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر بات کو اولاد میں قرار دینا، ہر بات کو اولاد میں قرار دینا۔ میں نے رات عرض کیا تھا اور آج پھر اسی کے اصرار پر یہاں سے گفتگو شروع کرتا ہوں کہ ہدایت جو ہے وہ ہدایت ہے کیا؟ تو سورۃ بقر میں اور آیت الکرسی میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے مومنین کا جو ان کو اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں ہدایت نور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آج، یعنی ہدایت جو ہے اللہ کی نظر میں وہ نور ہے۔ اب اسی سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے کہ جب ہدایت نور ہے تو ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہدایت نور ہے تو ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ہم جیسا ہونا چاہیے یا نور ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہدایت قبلہ نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ خدا وہ ہے جو مومنین کو، اور ان کا اللہ نے ٹھیکہ نہیں لیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جو مومنین کو اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ یعنی اندھیرے کا نام جو ہے وہ ہے، اندھیرے کا نام جو ہے وہ ہے گمراہی۔ جہاں اندھیرا ہوگا وہاں گمراہی ہوگی، جہاں نور ہوگا وہاں ہدایت ہوگی۔ اور قبلہ مثال دے کر آگے بڑھوں کہ یہ الفاظ ہیں سورۃ بقر کے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اللہ نے کہا پھر سنو، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، سورۃ بقر پہلے پارے کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا مثال دیتا ہے، اللہ نے کہا منافق کی مثال ایسی ہے کہ وہ آگ کو روشن کرتا ہے کہ مجھے راستہ ملے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اللہ نے کس کی مثال بتائی؟ منافق کی۔ اللہ نے کہا منافق کی مثال ایسی ہے کہ وہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے آگ کو روشن کرتا ہے، آگ کو روشن کرتا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ۔ جب اس نے آگ کو روشن کیا، آگ کو روشن کیا، اس نے آگ کو روشن کیا کہ مجھے راستہ ملے۔ اللہ نے کہا جب آگ روشن کی تو میں نے آندھی کے ذریعے یا بارش کے ذریعے ذہب اللہ بنورہم، اس کا نور چھین لیا۔ چھوٹا سا مثال ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ مثلہم
کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں رہا۔ منافق کی مثال کیا ہے کہ وہ آگ کو روشن کرتا ہے، آگ کو روشن کرتا ہے کہ نور ملے۔ آگ کو دو لفظ ہیں نا، یعنی منافق جلائی آگ کہ راستہ ملے، تو اللہ نے کہا ذہب اللہ بنورہم، میں نے اس کا راستہ چھین لیا۔ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ ہدایت ہے نور۔ منافق نے کیا کیا؟ منافق کیوں بنا؟ کہ اس نے آگ کے ذریعے کوشش کی کہ نور ملے، آگ کے ذریعے کوشش کی تو نور ملے۔ اللہ نے کہا نور کو ڈھونڈتا ہے آگ کے ذریعے، نور کو تو ڈھونڈتا ہے آگ کے ذریعے، مرتے مرتے مر جاؤ گے، نور نہیں ملے گا۔ یا اللہ قصور کون سا کیا؟ اللہ نے کہا قصور یہ کیا کہ آگ کے ذریعے، نار کے ذریعے نور کو ڈھونڈتا ہے، نار کے ذریعے نور کو ڈھونڈتا ہے، آگ کے ذریعے نور کو ڈھونڈتا ہے۔ ارے بھائی میں قریب آ کر بات کروں، اندھیرا ہو گیا، حسین بھائی مجھے لے کر گیا روم میں اور کوشش کی بلب جلانے کی، بار بار بٹن دبایا لیکن بلب فیوز ہو چکا تھا۔ جس کو ہم نے نور کا وسیلہ بنایا وہاں خود اندھیرا تھا، جس کو ہم نے نور کا وسیلہ بنایا وہاں خود اندھیرا تھا۔ اب جس کو ہم نے وسیلہ بنایا اس کے پاس خود نور نہیں، ساری رات میں بٹن دباتا رہا، ساری رات میں بٹن دباتا رہا، لیکن مجھے نور نہ ملا، کیونکہ اس کے پاس خود نور نہیں تھا، تو مجھے نور کیا دے گا؟ منافق کا قصور یہ ہے کہ اس نے کوشش کی نور کی، ہدایت تھی نور، لیکن اس نے قصور کیا کیا کہ نار کو لے کر آیا۔ اللہ نے کہا ساری زندگی بٹن دباتے رہو، نور نور سے ملے گا، نار سے نہیں ملے گا۔ نور ملے گا نور سے، نور ملے گا نور سے، نار سے نہیں ملے گا، نار سے نور نہیں ملے گا۔ ساری زندگی دنیا کہتی رہے لیکن ہدایت ہے نور، تو اگر ہدایت آپ کو چاہیے تو نور کے ذریعے، نور کے ذریعے، اور دنیا والوں نے نور کو سمجھا نہیں۔ ارے بھائی کیا چاہیے؟ تین لفظ ہیں، یا مومن بنے، یا مسلمان بنے، یا دیندار بنے۔ ایمان، اسلام، دین، اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ یعنی نور، ایمان، نور کو چھوڑ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا ملے؟ اسلام، یا ہم مسلمان کہلوائیں، یا مومن کہلوائیں، یا دیندار کہلوائیں، یعنی یا ہمیں اسلام ملے، یا دین ملے، یا ایمان ملے۔ تو آؤ قرآن سے پوچھیں کہ یہ ہیں کیا؟ تو سورۃ الزمر میں ارشاد ہوا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جب کوئی سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے تو ہم اس کے سینے میں نور نور دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اسلام نور ہے، اسلام نور، اسلام نور۔ اور سورۃ صف میں ارشاد ہوا وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔
یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ختم کریں، اللہ کے نور کو بجھائیں، لیکن میں اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہوں گا، یہ بات چاہے کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہاں دین نور، وہاں اسلام نور، اسلام بھی نور، دین بھی نور۔ اور سورت انعام میں ارشاد ہوا اومن کان میتن، پہلے وہ مردہ تھا، یعنی جب کافر تھا تو مردہ تھا، مشرک تھا تو مردہ تھا۔ اومن کان میتن فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا۔ یا اللہ کیسے زندہ کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور عطا کر کے، ایمان عطا کر کے زندہ کیا۔ ایمان بھی نور، دین بھی نور، اسلام بھی نور۔ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ اسلام بھی نور، دین بھی نور، ایمان بھی نور۔ ہے کوئی مسلمان جو انکار کرے ان تینوں آیتوں سے کہ ایمان نور نہیں، اسلام نور نہیں، دین نور نہیں، تو پھر حیا نہیں آتی؟ ارے اسلام نور ہے تو بانی اسلام تم جیسا، جب اسلام نور ہے تو بانی اسلام تم جیسا، اور جب ایمان نور ہے تو کل ایمان تم جیسا۔ ارے جب دین نور ہے، نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ اسلام نور، دین نور، گھبرا تو نہیں گئے؟ اسلام نور ہے، دین نور ہے، ایمان نور ہے، اور علی تم جیسا، رسول تم جیسا۔ ارے میرے دوستو، ایمان تو نور ہے، مومن تو تب بنو گے جب کل ایمان کے دروازے پر آؤ گے۔ جب تک ان کے دروازے پر نہیں آؤ گے، مومن نہیں بنو گے۔ تو میں نے عرض کیا عزیزان محترم کہ ایمان بھی نور، دین بھی نور، مسلمان بھی نور، اسلام بھی نور۔ تو اگر تمہیں اسلام چاہیے تو نور کے دروازے پر آؤ، دین چاہیے تو نور کے دروازے پر آئیے، ایمان چاہیے تو نور کے دروازے پر آئیے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کے لیے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن بھی نور ہے، قرآن نور ہے۔ ارے قرآن نور ہے تو اگر تم رسول جیسے تو تم پر بھی تو کتاب آنا چاہیے، تم پر بھی تو کتاب آنا چاہیے، تم پر بھی تو کتاب آنا چاہیے۔ معاف کرنا، یہ رسول اتفاقی رسول نہیں۔ میں نے بڑا جملہ کہا کہ رسول اتفاقی رسول نہیں، کہ عبادت کرنے سے رسالت نہیں ملتی، عبادت کرنے سے رسالت نہیں ملتی، نہیں عبادت کرنے سے رسالت نہیں ملتی۔ تو قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یا اللہ یہ قرآن موسیٰ پر کیوں نہیں نازل ہوا، عیسیٰ پر کیوں نہیں نازل ہوا، داؤد پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو خود قرآن نے جواب دیا عبدالحکیم نہیں، اس قرآن میں بڑا پاور ہے۔ ارے موسیٰ تو تجلی دے کر بے ہوش ہو گیا، موسیٰ تو تجلی دے کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ عبدالحکیم اس قرآن میں طاقت اتنی ہے کہ لو ان قرآنا سیرت بالجبال او قطعت بالارض او کلم بالموتى، اگر یہ قرآن پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پر آئے تو سمجھ کر آئے، مردے پر پڑھا جائے تو کلام کرے۔ یہ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے، اس قرآن میں۔ ارے بھائی ہم تو مسلمان
قرآن نہیں؟ جب قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ قرآن پہاڑ پر آ جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ قرآن زمین پر آئے تو سمٹ کر آئے، مردے پر پڑھا جائے تو مردہ کلام کرے، یہ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے۔ مجھے پتہ نہیں لگتا کہ جب اس قرآن میں اتنی طاقت ہے تو نزل بروح الامین علی قلبک، جس کے قلب پر نازل ہوگا خدا جانے اس میں کتنی طاقت ہے۔ سمجھ، جب قرآن میں اتنی طاقت ہے، قرآن میں اتنی طاقت ہے، اور میرے دوستو میں نے عرض کیا کہ ہم تو دنیا کے نظر میں کچھ نہیں، جاؤ پہاڑ پر قرآن کو لے کے جاؤ، دیکھیں ٹکڑا ہوتا ہے۔ ارے قرآن مسجد میں اتنے پڑے ہیں، کبھی مسجد سمجھ کر نہیں آتی، مردے پر پڑھو۔ ارے تم تو قرآن اس وقت پڑھتے ہو جب کوئی مرتا نہیں، اللہ کرتا ہے نہیں، اگر یہ مردے پر پڑھا جائے تو کلام کرے، اور تم پڑھتے ہو کہ جلدی مرے، جلدی مرے۔ تو یہ قرآن تھیوری ہے، آل محمد پریکٹیکل ہے۔ یہی سبب تھا کہ کعبے کی دیوار پتھر کی بنی ہوئی تھی، کعبے کی دیوار پتھر کی بنی ہوئی تھی، جب قرآن نزدیک آیا تو پتھر پھٹ گیا، پتھر پھٹ گیا، اور دلیل دی کہ ہم ہیں قرآن۔ یہی سبب ہے میرے دوستو، رسول نے کیوں چھوڑا تھا علی کو مدینے میں جب رسول کو پتا تھا کہ خیبر علی کو فتح کرنا ہے؟ ارے خدا کی قسم، رسول ارادہ کرتا تھا دنیا میں کوئی یہودی نہ رہتا، پھر علی کو کیوں چھوڑ کر گئے؟ قرآن کی تفسیر بتانے کے لیے، قرآن کی تفسیر بتانے کے لیے، اور دوسرا ایک ہوتی ہے دعویٰ، دوسری ہوتی ہے گواہی۔ علی نے ذوالعشیرہ میں دعویٰ کیا تھا کہ میں مدد کروں گا، علی نے ذوالعشیرہ میں دعویٰ کیا تھا کہ میں مدد کروں گا۔ رسول 39 دن خاموش رہے، روزانہ بھیجتے تھے مسلمانوں کو کہ جاؤ جاؤ میری مدد کے لیے، جاتے تھے رسول کی مدد کے لیے اور واپس آتے تھے اپنی مدد کے لیے، جاتے تھے رسول کی مدد کے لیے اور واپس آتے تھے اپنی مدد کے لیے۔ رسول نے 39 دن پریکٹیکلی مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں، جن صحابوں کی مدد مجھے کام نہیں آئی وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، وہ تمہاری کیا مدد کریں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے۔ اور اسی دن اللہ نے کہا ناد علیًا، اب علی کو پکارو، اب علی کو پکارو، مظہر لجائب، جس سے تو عجائبات دیکھے گا، تجد عونا لک فی النواب، جس کو تو ہر مصیبت میں مددگار پائے گا۔ بلاؤ علی کو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سارے پڑھے لکھے ہو، محمد آل محمد نے کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کی۔ اب کچھ پڑھتے ہیں کہ علی ہوا میں اڑ کر آیا، یہ غلط، کہ سلمان دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، سلمان دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف اور کہا علی اڑ کر آئے گا، غلط، یہ عقل کے خلاف ہے۔ خدا کی قسم جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اتنا مدینہ دور تھا، آپ خیبر میں کیسے پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبدالحکیم تم نے قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں پڑھی، لو ان قرآنا سیرت بالجبال اور قطعت بالارض، یہ وہ قرآن ہے کہ اگر زمین پر آئے تو زمین سمجھ کر آئے۔ عبدالحکیم میں نے ارادہ کیا زمین سمجھ کر آئے۔
میں نے ارادہ کیا زمین سمٹ کر آئی، میں نے ارادہ کیا زمین سمٹ کر آئی۔ تو عزیزان محترم یہی میں عرض کر رہا تھا اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن نور ہے، دین نور ہے، اسلام نور ہے، ایمان نور ہے، تو اب ہادی بھی نور ہونا چاہیے، ہم جیسا نہیں، ہم جیسا نہیں، ہم جیسا نہیں، ہم جیسا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یہ سورج بھی نور ہے، یہ چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور، چاند بھی نور۔ اب کھائے کسی مسلمان کو اعتراض کہ اللہ نے سورج کو نور کیوں کہا، چاند کو نور کیوں کہا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پہلے تو ایک مثال سنو۔ بھائی نور کی تعریف یہ ہے جو خود بھی روشن ہو، دوسرے کو بھی روشن کرے، یعنی راستہ دکھائے۔ سورج راستہ دکھاتا ہے، سورج کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ سورج نکلے تو سفر کے لیے چلے، یا جو رات کو سفر کرتے ہیں وہ چاند کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ چاند نکلے تو چلے۔ افسوس کی بات ہے، ارے جو دنیا کے راستے دکھائیں وہ تو نور ہیں، جو دنیا کے راستے دکھائیں وہ تو نور ہیں، اور جو جنت کے راستے دکھائیں وہ تم جیسے، جو جنت کے راستے دکھائے وہ تم جیسے۔ یہی سبب تھا، یہی سبب تھا، اور کوئی نہیں سبب تھا، یہی سبب تھا کہ رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے سورج کو پلٹایا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ عبدالحکیم یہ ہے نور۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جس کا نور پر تسلط ہو، جس کا نور پر اقتدار ہو؟ عبدالحکیم یہ جز ہے، ہم کل ہیں۔ نعرہ حیدری، یہ جز ہیں، ہم کل ہیں۔ جز کا کل پر اقتدار نہیں ہوتا، کل کا جز پر اقتدار ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد آل محمد کل ہیں، یہ جز ہیں، یہ جز ہیں، یہ جز۔ آؤ ایک آیت پڑھیں جو میرے خیال میں آ گئی، دھیان میں آ گئی، دماغ میں آ گئی، اور یہ ایسی آیت ہے جس پر تمام مسلمان متفق ہیں۔ یہ آیت ہے سورت، کیونکہ سورج اور چاند کا ذکر آ گیا اسی لیے یہ آیت ہے سورت ہود کی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کیا تم میرے اس رسول کی صداقت کا انکار کرتے ہو جس کو میں نے 2 گواہ دیے، جس کو میں نے 2 گواہ دیے؟ تم میرے اس رسول کا انکار کرتے ہو۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، ایک تو اس کا ظاہری شاہد ہے جو قرآن ہے، جو رب کی طرف سے آیا، وَيَتْلُوهُ، اور دوسرا اس کا شاہد وہ ہے جو اس کا بلا فصل جانشین ہے۔ بات کرو تو میں قرآن سے دلیل دوں گا، ایسے تھوڑے ہی بات کروں گا۔ یتلو تعلیم آنے بلا فصل جانشین، دوسرا شاہد کون ہے؟ یتلوہ، جو اس کا بلا فصل جانشین ہے۔ آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو پھر بھی سمجھ میں نہ آتا، آگے چلی شاہد منہ، دوسرا اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے۔ قرآن کے لیے ایک ہی لفظ بتایا، ایک ہی لفظ، وہ ظاہر ہے قرآن ہے، لیکن جب بلا فصل کے لیے بتایا تو کہا یتلوہ، ایک تو اس کا بلا فصل جانشین ہے اور دوسرا شاہد منہ، اس کا جز ہے۔
اس کا جز ہے، جز ہے، اس کا جز ہے، جز ہے۔ قرآن تالی بلا فصل جانشین، بلا فصل جانشین، اس کی معنی کیا ہے؟ تالی۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن حکیم سے دلیل دو، تو بھائی آؤ، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، اور جا کر ترجمہ دیکھنا، لغت کو دیکھنا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور مجھے قسم ہے 14ویں کے چاند کی، 14ویں کے چاند کی۔ اذا تلاہا، جو اس کا بلا فصل جانشین ہے۔ میں سمجھا نہ سکا، قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ مجھے قسم ہے سورج کی اور 14ویں کے چاند کی۔ اذا تلاہا، جو اس کا بلا فصل جانشین ہے۔ کون 14ویں کا چاند؟ یہاں سورج غروب ہوا، وہاں 14ویں کا چاند نکلا۔ یہاں سورج غروب ہوا اور وہاں 14ویں کا چاند نکلا۔ اب مسلمانوں سے پوچھو کہ یہاں تالی کی معنی کیا ہے؟ بلا فصل جانشین۔ اور خدا کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کیا ایک کتاب کا حوالہ دوں، کئی کتابوں میں مشکات اور ترمذی میں بھی ہے کہ جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سورج کون ہے، یہ چاند کون ہے، یہ ستارے کون ہیں، تو آپ نے فرمایا انا کالشمس، سورج میں ہوں، وعلی کالقمر، اور علی چاند ہے، والنجوم کالخدم، اور جن کو دنیا ستارے کہے وہ ہمارے نوکر ہیں۔ کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، کتنا بڑا میں نے جملہ کہا۔ اب جن کو بھی ستارے کہو وہ ان کے نوکر ہیں، وہ ان کے نوکر ہیں۔ رسول ہے سورج، علی ہے چاند، بلا فصل ہے، باقی سب نوکر ہیں۔ ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سردار کو سردار مانو، نوکر کو نوکر مانو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نوکر کو نوکر مانو، سردار کو سردار مانو۔ رسول ہے سورج، علی ہے چاند، بلا فصل۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ اب ہم سے دنیا یہی کہتے ہیں، تم سارا دن علی علی کہتے ہو، کسی دوسرے امام کا نام کیوں لیتے؟ کلمے میں بھی علی ولی اللہ کہتے ہو، کسی دوسرے امام کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ارے نہیں بھائی، جب ہم علی کہتے ہیں تو اس میں سب ہیں، اس میں سب ہیں، سب ہیں۔ چاند اور سورج میں یہی فرق ہے کہ سورج کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، چاند ایک ہوتا ہے، صورتیں الگ۔ چاند ایک ہوتا ہے، چاند ایک ہوتا ہے، صورتیں الگ ہوتی ہیں۔ یہ پہلی تاریخ کا چاند، یہ دوسری کا، یہ تیسری کا، یہ چوتھی کا، یہ پانچویں کا، یہ چھٹی کا، یہ ساتویں، یہ آٹھویں، یہ نویں، یہ 10ویں، یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ 13ویں یا 14 پر آیا کامل ہو گیا۔ چودہ پر آیا کامل ہو گیا، 14 پر آیا کامل ہو گیا۔ ارے یہی سبب ہے کہ ہمارے ہیں 14، شکلیں الگ الگ ہیں، بات ایک ہے، بات ایک۔
سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ آؤ پھر آیت کی طرف. دو شاہد قرآن اور وہ جو تالی ہے، وہ جو تالی ہے، ایک خدا کی طرف سے. اللہ نے کہا نا افمن کان علی بینۃ من ربہ، قرآن اللہ کی طرف سے، علی رسول کی طرف سے. توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن شاہد رسول کی صداقت کا اللہ کی طرف سے اور علی رسول کی طرف سے. لیکن بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، انداز الگ الگ. بھائی قرآن ہے اللہ کی طرف سے تو اس کو آنا چاہیے تھا اللہ کے گھر میں، اور علی شاہد تھا رسول کی طرف سے، اس کو آنا چاہیے تھا رسول کے گھر میں. لیکن یہاں الٹا ہوا، جو اللہ کی طرف سے شاہد وہ رسول کے گھر میں، اور جو رسول کی طرف سے وہ خدا کے گھر میں. علی آیا خدا کے گھر میں، قرآن آیا رسول کے گھر میں. تو یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے جواب دیا کہ عبدالحکیم یہ محبت کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے. جب کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا، یہ آپ کی بیٹی نہیں، یہ میری بیٹی، یہ آپ کا بھائی نہیں، یہ میرا بھائی. عبدالحکیم بس یہ محبت کی انتہا ہے. جو میرا شاہد تھا وہ رسول کے گھر میں، جو رسول کا شاہد وہ میرے گھر میں. یہی سبب تھا کہ میں نے رسول کو کہا یا رسول اللہ یہ قرآن صرف میرا کلام نہیں، تیرا کردار بھی ہے. اور یا رسول اللہ معاف کرنا، علی صرف تیرا نفس نہیں، علی میرا بھی نفس. سمجھ میں آئی بات؟ علی صرف میرا نفس نہیں، تیرا بھی نفس ہے. علی میرا بھی نفس ہے، علی تیرا بھی نفس ہے، علی میرا بھی نفس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہدایت پر گفتگو؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ ہادی کو پہچانو. ہادی تم جیسا نہیں. یہی تم نے غلطی کی کہ رسول کو اپنے جیسا سمجھا تاکہ رسول کی جگہ پر ہم اپنے جیسا بٹھائیں. ہم کہتے ہیں نہ رسول تم جیسا ہے اور نہ منبر پر تم جیسا آئے گا. جب تک شیعہ زندہ ہیں آل محمد کی وکالت کرتے رہیں گے. سمجھ توجہ چاہ رہا ہوں کہ بلا میں پھر آ رہا ہوں اسی پر تاکہ جو مغالطہ ہے وہ بھی نکلے. مسلمانوں کو ایک ہی آیت قرآن میں ملی، اب اس کو لے کے پھر رہے ہیں. پورے قرآن پر نظر نہیں پڑی، ایک ہی آیت ہے قرآن میں، قل انما انا بشر مثلکم. ان کو کہہ دو کہ میں تم جیسا، تمہارے مثل بشر، تمہارے مثل بشر. آگے نہیں پڑھا آیت کو، آگے نہیں پڑھا، میں بھی نہیں پڑھتا. میرے دوستو آؤ دیکھیں کہ کیا ہو. ایک ہوتی ہے نو، ایک ہوتی ہے جنس. میں نے کہا دیا درخت، اب سارے درخت ہیں، آم کا بھی درخت ہے، نیم کا بھی درخت ہے، تو آم اور نیم دونوں ایک جیسے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں بھائی. تم نے اگر مثل کی وجہ سے رسول کو کہا ہے کہ ہم جیسا، تو میں ایک ہی آیت پڑھتا ہوں اور اس کا جواب قیامت تک کوئی مسلمان دے تو میں مذہب چھوڑ دوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ انعام کے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. اللہ نے کہا جتنے جانور ہیں
جتنے جانور ہیں جو زمین پر رہتے ہیں اور جتنے پرندے ہیں جو اڑتے ہیں وہ تمہاری مثل امت ہیں. تمہاری مثل، مثل بھی نہیں، تمہاری مثل امت ہے، تمہاری مثل امت ہے. تو بھائی اگر مثل کی وجہ سے رسول ہم جیسا، تو پھر معاف کرنا، زمین میں جتنے بھی جانور ہیں وہ تمہاری مثل ہے. تو پھر پتا چلا تمہارے جنس میں اور گدھے کی جنس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تمہاری جنس میں اور گدھے کے جنس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو یہاں مثل کی معنی سمجھاؤ. نعرہ حیدری. میں تبصرہ تو میں نے نہیں کیا. وما من، اللہ نے کہا وما من دابۃ فی الارض، جو بھی زمین میں، جو بھی زمین میں جانور ہیں، ولا طائر یطیر، اور جتنے پرندے ہیں اڑنے والے، الا امم امثالکم، وہ تمہاری مثل امت ہے، تمہاری مثل بھی نہیں، مثل. تو اب بھائی کوئی کہے کہ میں جانور جیسا، گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے تبصرہ نہیں کیا. اب خود جا کر تم سمجھنا سورۃ انعام کی آیت میں. میرے دوستو یہی سبب ہے کہ تم نے نو اور جنس کو سمجھا نہیں. آؤ قرآن حکیم سے پوچھیں، پوری توجہ چاہ رہا ہو. یہ الفاظ قبلہ قرآن کے کیا ہیں؟ جناب آدم کے لیے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. میں اللہ ایک بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. اے ملائکہ، میں ایک بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. اب مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ مٹی کس ملک کی تھی؟ دبئی کی، سعودی عربیہ کی، امریکہ کی، پاکستان کی؟ یہ مٹی تھی جنت کی، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جنت ہے کیا. مٹی جنت کی، آب سلسبیل کا پانی، جس کی تمنا میں تم اتنی عبادت کرتے ہو کہ جنت ملے، کوثر ملے، تصور میں ہے؟ گھبرا گئے شاید. آدم بشر، مٹی والا بشر. آدم بشر، مٹی والا بشر. نہ ماں ہے نہ باپ ہے. نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، دعوت فکر دیتا ہوں. آدم بشر، مٹی والا بشر. کون سی مٹی؟ جنت والی. کون سا پانی؟ آب سلسبیل کا پانی. اب آدم بشر ہے، مٹی والا بشر ہے، جنت کی مٹی. اللہ نے جناب عیسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. عیسیٰ بشر ہے، کلمے والا بشر. کلمے والا بشر. زبان سے بات کرو تو آگے چلو. سارے پڑھے لکھے ہیں، یہی تو فکر ہے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. آدم بشر، مٹی والا بشر. عیسیٰ بشر، کلمے والا بشر. یعنی جبرائیل نے پھونک دی، یہ ہے کلمہ. لیکن یاد رکھنا باپ نہیں. آدم بشر، مٹی والا بشر. عیسیٰ بشر، کلمے والا بشر. اور سورۃ مریم میں ارشاد ہوا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے مریم کی طرف جبرائیل کو بھیجا مثل بشر بنا کر، جو میرا روح تھا.
جبرائیل بشر، روحی بشر، روحی. بھائی بات کرو، پڑھے لکھے ہو، اسی لیے تو آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ دیہات کی مجالس تھوڑ رہی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی مجلسیں ہیں. آدم بشر، مٹی والا بشر. عیسیٰ بشر، کلمے والا بشر. جبرائیل بشر، روحی بشر. اور رسول کے لیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بشر ہوں وحی والا، میں بشر ہوں وحی والا، میں بشر ہوں وحی والا. اب آؤ، میں نے 4 آیتیں پڑھی. ہم کون بشر ہیں؟ ہم بھی بشر ہیں. کون سے بشر؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم ہیں نطفے والے بشر. ہم ہیں نطفے والے بشر. ہے کسی کی جرات جو کہے جناب آدم کے لیے ایک نطفے والا بشر؟ کوئی ملا ہے جو کہے کہ میں آدم جیسا؟ ارے دنیا تم پر ہنسے گی. ایک تو وہ بنا جنت کی مٹی سے، اور دوسرا اس کا ماں باپ نہیں. اگر تمہارا ماں باپ نہیں ہے تو پھر کہو کہ آدم جیسے. تمہارا ماں باپ نہیں، نعرہ حیدری. آدم جیسا وہ ہو سکتا ہے جو جنت میں بنا ہو اور جس کا ماں باپ نہ ہو. ارے ہے کوئی جو کہے کہ میں عیسیٰ جیسا؟ ارے عیسیٰ جیسا وہ کہے جس کا باپ نہ ہو. ارے جس کا باپ نہ ہو، بتاؤ اس کی معاشرے میں عزت کیا رہے گی؟ کتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. ہے کسی میں جرات جو اپنی ماں کے بطن میں 9 گھنٹے رہا ہو؟ ارے 9 گھنٹے نہیں، شادی کر کے آیا، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. اب بتاؤ اخباروں میں کیا آئے گا؟ ناک تو کٹ گئی. گھبرا گئے شاید میرے دوستو. یہی تو میں جواب دے رہا ہوں نوجوانوں کو کہ نوجوانوں گھبراؤ نہیں. وہ کون سی بات ہے جس کا جواب اللہ نے قرآن میں نہیں دیا؟ آدم بشر اور ہیں، عیسیٰ بشر اور ہیں، اور جبرائیل روحی بشر، ہوائی. آیا بشر بن کر، مقصد نکلا پھر چلا گیا. آیا تھا مقصد کے لیے بشر بن کر. ہے کوئی مسلمان جو کہے کہ میں جبرائیل جیسا بشر؟ اگر ہے جبرائیل جیسا تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی کسی میں جرات جو کہے کہ میں جبرائیل جیسا؟ اور یہ جبرائیل ہے کون؟ یہ جبرائیل ہے کون؟ میں اپنی کتاب سے نہیں، تمہاری بخاری سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ جبرائیل کون ہے جو دروازے پر آن کے کہتا ہے انا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ہوں. ارے جب تم حسین کے درزی جیسے نہیں تو حسین جیسے کے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ ارے جب تم حسین کے درزی جیسے نہیں تو تم رسول جیسے کیسے، حسین جیسے کیسے؟ اور رسول بشر ہے وحی والا، وحی والا. اب کوئی مسلمان کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ کوئی مسلمان دنیا میں دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں؟ یہ وحی نظر نہیں آئی. آتی ہوگی وحی شیطان کی. گھبرا گئے شاید. وحی آتی ہوگی قبلہ شیطان کی. تم نے کہا عبدالحکیم نے، آپ نے ممبر پر کیا کہہ دیا؟ بھائی قرآن میں نہ ہوتا تو میں تھوڑا ہی پڑھتا.
یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورۃ انعام کے الفاظ ہیں۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں پر۔ شیطان وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں پر، جیسا رسول ویسا وحی، جیسا یہ ویسا وحی۔ شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں پر، کیوں؟ لیجادلوکم، تاکہ مومن سے لڑیں۔ بڑا جملہ پھر میں نے کہہ دیا، شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں پر لیجادلوکم، تاکہ وہ مومنین سے لڑیں۔ ارے مومن سے نہ لڑو، کیونکہ جو مومن سے لڑتا ہے خدا کی نظر میں شیطان ہے۔ مومن سے نہ لڑو، ارے جو مومن سے لڑے وہ تو شیطان ہے، اور جو امیر المومنین سے لڑے سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ رسول ہم جیسا، ارے تم نے آیتوں کو نہیں سمجھا، پہلے آدم جیسا تو بن کر دکھاؤ، پہلے عیسیٰ جیسا بن کر تو دکھاؤ، پہلے جبرائیل جیسا تو بن کر دکھاؤ، پھر رسول جیسا بن کر دکھاؤ۔ ارے جب تم آدم جیسے نہیں، تم گندے پانی کی پیدائش ہو، نطفے والے تم بشر ہو، تم اور ہو، ہم بشر ہیں، رسول سید البشر ہے۔ ہم بشر ہیں، رسول سید البشر ہیں۔ ہم گنہگار بشر ہیں، یہ خیر البشر ہیں۔ ہم تابع بشر ہیں، یہ متبوع بشر ہیں۔ ہم مطیع بشر ہیں، یہ مطاع بشر ہیں۔ ہم جاہل بشر ہیں، یہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے منزل پر فائز بشر ہیں۔ ہم دنیا کی گلیوں میں، ہم دنیا کی گلیوں میں ٹھوکر کھانے والے بشر ہیں، یہ قاب قوسین تک والے بشر۔ نعرہ حیدری، ہم اور بشر، یہ اور بشر۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، تم نے سمجھا ہی نہیں قرآن کو۔ قرآن سمجھتے تو رسول سمجھ میں نہ آتا۔ قرآن سمجھو کر قرآن کیا ہے، اور قرآن ان سے لو جو وارث قرآن ہے۔ تم نے وارثوں کو چھوڑا، اسی لیے در بدر۔ ارے جو ہے در کو چھوڑے گا وہ در بدر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جو حیدر کو چھوڑے گا وہ در بدر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، وقت کم ہے، باتیں مجھے زیادہ کرنی ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم۔ ہادی اور ہدایت یہ ایک موضوع ہے، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، کچھ سورت اعراف میں ارشاد ہوا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، میرے حبیب مومن وہ ہیں جن کا تم پر ایمان۔ یا اللہ مومن بنے؟ کہا نہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، میرے رسول کی عزت کرو۔ زبان سے باتیں کرتے آپ، یہ میرا جملہ دور جاتا ہے۔ رسول پر ایمان لے کر آؤ، زبانی کافی نہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، عزت کرو۔ ارے عزت کیا ہے؟ دور کی عزت مرکز کی عزت ہے۔ دور کی عزت مرکز کی عزت ہے۔ بھائی فؤاد کا نوکر آیا، مجھے اپنے نوکر نے بتایا کہ باہر فؤاد صاحب کا نوکر آیا ہے۔ میں نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی، باہر بھاگا۔ نوکروں نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا،
میں نے ان کو کہا پتا نہیں کہ نوکر کس کا ہے؟ یہ نوکر کی عزت نہیں مرکز کی، یہ نوکر کی عزت نہیں مرکز کی عزت ہے، مرکز کی۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، اگر فؤاد بھائی کا بیٹا آئے دروازے پر 3 گھنٹے کھڑا رہے، ہو بھی لائق، تو دنیا کا کہے گی کہ اس میں کوئی شرارت ہے۔ کہ نوکر کی عزت کی، بیٹے کی نہ کی لائق کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے مرکز کو پہچانا نہیں، مرکز کو پہچانا نہیں۔ ارے صحابہ کرام کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نوکر ہیں، پھر بھی وہ نوکر ہیں۔ نوکر کی عزت کرتے ہو، بیٹی کی نہیں، بیٹی کی نہیں۔ کیوں؟ ایمان لے کر آؤ، وَعَزَّرُوهُ، میرے رسول کی عزت کرو۔ یا اللہ عزت کی مومن ہو گئے؟ نہیں، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد بھی کرو۔ گھبرا گئے شاید، ایک ایک لفظ میں نکتہ ہے۔ ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آئے، مومن بنے؟ نہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، عزت کرو، مومن بنے؟ نہیں۔ وَنَصَرُوهُ، مدد کرو، مومن بنے؟ نہیں۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ آواز ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس نور کی اتباع کرو جو میں نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس نور کی اتباع کرو جو میں نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں نجات ملے۔ نجات ملنے کا دار و مدار اس نور کی اتباع ہے۔ اب یہ کون نور ہے؟ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے بھائی، کسی کا نام لو۔ میں بھی نام نہیں لوں۔ اس نور کی اتباع کرو جو میں نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے۔ انزل معہ، اگر کوئی کہے اس نور سے مراد قرآن ہے تو میں اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ پورے قرآن میں جہاں رسول اور قرآن کا ذکر آیا ہے، اگر تم ماں دکھاؤ تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ 2 لفظ ہیں، الا الہ، تبارک الذی نزل الفرقان، الا الا ہے یا الہ ہے، یہ ماں ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں؟ نہیں، میں نے عرض کیا میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ سمجھے تو پھر دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی نہ سمجھے تو میں انتہا پسند تو نہیں، دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور قبلہ یہ الفاظ ہیں سورۃ تغابن کی، فآمنوا باللہ، مومن بنو تو پہلے اللہ پر ایمان لے کر آؤ، لے کر آئے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ، لے کر آئے، مومن بنے؟ نہیں۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لے کر آؤ جو میں نے نازل کیا ہے۔ اب 3 شہادتیں، 2 تو مومن بنو، 3 شہادتیں، 2 تو مومن بنو، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور نور پر ایمان۔ ارے بھائی ہم تمہیں علی کے لیے نہیں کہتے، کوئی تو نور ہے، اقرار تو کرو۔ ہم صرف آپ سے اقرار کروانا چاہتے ہیں کہ ہے نا کوئی نور۔ بھائی کوئی تو ہے تو نام بتاؤ۔ نام کیوں نہیں بتاتے؟ نام کیوں نہیں بتاتے؟ کوئی تو ہے۔ گھبرا گئے شاید؟ نہیں گھبراؤ نہیں، اب قریب آن کر بات کرتا ہوں، پوری توجہ۔ قبلہ کیا کریں؟ اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا سورۃ شورى میں، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَا نُورًا نَهْدِي بِمَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِي، میں خدا جب بھی کسی کو ہدایت کرتا ہوں تو نور کے ذریعے،
جب کسی کو ہدایت کرتا ہوں تو نور کے ذریعے، نور کے ذریعے۔ بھائی کوئی تو نور ہے، کہاں قرآن سے بھاگو گے؟ کوئی تو نور ہے۔ بھائی انتہا پسند نہیں میں، کوئی نہ مانے تو حق، میں اس کو زبردستی تو نہیں منواؤں گا، نہیں بھائی آؤ پھر قرآن سے پوچھیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، آؤ پھر قرآن سے پوچھیں، آؤ پھر قرآن سے پوچھیں۔ قبلہ یہ ایسی آیت ہے کہ اگر مجھے اشرا یہاں پر پڑھنا پڑا تو اسی آیت پر، اور اس سورت کا نام ہی نور ہے، سورہ نور۔ تم کہتے ہو کہ نور نہیں، اللہ نے سورہ کا نام لکھا نور، تم کہتے ہو نور ہے ہی نہیں، اللہ نے پوری سورہ کا نام لکھا نور۔ اور عجیب اللہ نے مثال دی، اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار، نور علی نور۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے کہا یہ ایسا نور ہے جو کسی خاص حصے میں نہیں، کائنات پر محیط ہے، کائنات پر محیط ہے۔ یقاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار، اور یہ ایسا نور ہے کہ اس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ زبان سے بات کرو پھر آگے چلوں گا میں۔ یہ ایسا نور ہے کہ اس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، نور نہ لا نور۔ اللہ نے کہا یہ سلسلہ نور کا ہے، نور کے پیچھے نور، نور کے پیچھے نور، نور کے پیچھے نور۔ آیت پوری نہیں پڑھی میں نے، آیت آگے جا رہی ہے، کیونکہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تب تک مجھے مزہ نہ آئے گا نہ تمہیں مزہ آئے گا۔ اللہ نے کہا نور کے پیچھے نور، نور کے پیچھے نور۔ کیوں؟ یہد اللہ لنورہ من یشاء، میں خدا جب بھی کسی کو ہدایت کرتا ہوں تو نور کے ذریعے، جب بھی کسی کو ہدایت کرتا ہوں تو نور کے ذریعے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور مثال میں اسی لیے دیتا ہوں تاکہ انسان ہدایت حاصل کریں۔ آیت پوری نہیں ہوئی، نور کے پیچھے نور۔ معلوم آج بھی کوئی نور ہے جو ہدایت دے رہا ہے، آج بھی کوئی نور ہے جو ہدایت دے رہا ہے، نور کے پیچھے نور۔ اللہ نے کہا جب میں ہدایت کرتا ہوں تو نور کے ذریعے۔ آیت پوری نہیں ہوئی۔ یا اللہ یہ نور کہاں ہے؟ اب اللہ بتاتا ہے کہ یہ نور کہاں ملے گا۔ یا اللہ یہ نور کہاں ملے گا؟ آسمانوں پر ملے گا؟ کسی ملک میں ملے گا؟ اللہ نے کہا فی بیوت، یہ نور ملتا ہے گھروں میں۔ اب زبان سے بات کرو تب آگے چلوں گا۔ جو آج کی تقریر کا نتیجہ ہے، یہ نور ملے گا گھروں میں۔ یا اللہ کس کا گھر؟ کسی علامہ کا، کسی حجت الاسلام کا نہیں۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے کہا وہ گھر جن کے گھروں کے عزت کے لیے میں نے حکم دیا، گھروں کی عزت کرو۔ جن گھروں میں نور رہتا ہے ان گھروں کی عزت کرو، ورنہ کافر۔ اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ نے کہا یہ وہ گھر ہیں جن کے عزت کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن گھروں میں 24 گھنٹہ میرا ذکر ہوتا ہے، میری تسبیح اور تحلیل ہوتی ہے، یہ ہیں گھر۔ اب مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو۔
کہ یہ کس کے گھر ہیں؟ اور ایک گھر والے تو اور اللہ نے کہا گھروں کی عزت کرو، گھروں کی عزت کرو، گھروں کی عزت کرو۔ خدا کی قسم ایک تفسیر ہوتا تو بتاتا۔ تفسیر در منصور ہے، تفسیر امام فخر الدین رازی ہے، راوی معتبر ہے، رسول کا سسر ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ سنو، نتیجہ باہر آئے۔ یا رسول اللہ یہ کن کے گھر ہیں؟ فقال بیوت الانبیاء، کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو فرماتے فقال وہذا البیت منہا واشار الی بیت علی و فاطمہ، تو کہا میں نے علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا جن گھروں میں نور ہے، جن گھروں کے عزت کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ گھر ان میں شامل ہے؟ خاموشی سے سننا، بالکل خاموشی سے۔ واشار الی بیت علی و فاطمہ، میں نے فاطمہ اور علی کی گھر کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ گھر ان گھروں میں ہے جن گھروں میں نور ہے، جن گھروں کے اللہ نے عزت کا حکم دیا ہے۔ فقال نعم، رسول نے فرمایا ہاں میرے سسر وہ گھر ان میں ہے، لیکن ہوا من افاضلہا، علی اور فاطمہ کا گھر تمام انبیاءوں کے گھر سے افضل ہے۔ نعرہ حیدری، علی اور فاطمہ کا گھر تمام انبیاءوں کے گھروں سے افضل۔ اب میں کیا نتیجہ نکالوں؟ اللہ نے کہا بیت کی عزت کرو، بیت کی۔ اور علی اور فاطمہ کا گھر تمام انبیاءوں سے گھروں سے افضل۔ اب جاؤ، جا کر سوچو کہ کس نے اس گھر کی توہین کی۔ میں کیوں بتاؤں؟ اور یہ گھر ہے جس میں نور ہے۔ معلومہ آج بھی فاطمہ کے گھر کا کوئی نور ہے، آج بھی فاطمہ کے گھر کا کوئی نور ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ آج بھی فاطمہ کے گھر کا کوئی نور ہے جو ہادی ہے، جس کی وجہ سے کائنات کو ہدایت ملتی ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا، اب قریب آ کر پھر گفتگو کرتا ہوں۔ دنیا ہمیں کہتی ہے ارے یہ تو لکڑی کو پوجتے ہیں، یہ تو کپڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ نہیں، تم نے سمجھا نہیں قرآن کو۔ اگر تم نے قرآن سمجھا ہوتا تو شیعوں پر کبھی یہ الزام نہ دیتے۔ زبان سے بات کرو، آگے چلوں، توجہ چاہ رہا ہوں کہ بلا یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ وہاں جناب یوسف کے بھائی چلے اور جناب یوسف نے اپنے بھائی کو کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے کر جاؤ، میری۔ جناب یوسف کی قمیص، جناب یوسف کا کرتا جنت سے نہیں آیا تھا، یہ میری۔ دیکھو، مثال اسی لیے دیتا ہوں کہ سارے پڑھے لکھے ہو، اور ایسا مثال کا قیامت تک کوئی جواب دے تو میں پھر نہیں آؤں گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے کے جاؤ۔ بھائیوں کو کیا کہا؟ میرا کرتا لے کے جاؤ۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَغْضِ بَصِيرًا، میرے بابا کے چہرے پر ڈالنا، فوراً بینائی آ جائے گی، فوراً۔ نہیں، میں نے تو جملہ کہا، شاید میں سمجھا نہ سکا۔ یہ میرا کرتا لے کے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَغْضِ بَصِيرًا، میرے بابا کے چہرے پر ڈالنا، فوراً بینائی آ جائے گی۔
کون کہہ رہا ہے؟ موسوم. کس کے لیے؟ موسوم کے لیے. اللہ کے نبی معاف کرنا، یہ بدعت نہیں. یہ بدعت نہیں. دعا مانگو، اپنے باپ کو کہو کہ خدا خدا کرے. آنکھیں مانگنی ہے تو خدا سے مانگو، کپڑے سے کپڑے سے کپڑے سے کپڑے سے. یہ بدعت نہیں ہے. اپنے باپ کو خط لکھو کہ بابا خدا خدا کرو، خدا کا ذکر کرو تاکہ تمہیں آنکھیں ملے، یا دعا مانگو خدا سے. نہیں، میری قمیص لے کے جاؤ. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے اہل کو لے کر آؤ، میرے اہل کو لے کر آؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. تو وہاں قافلہ چلا. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، وہاں قافلہ چلا مصر سے. یہاں یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو بتاؤں. اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. تو بیٹوں نے کہا ہاں بابا تمہارا دماغ خراب ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو یوسف کے دشمن ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ نبی کے دماغ پر وہی حملہ کرتا ہے جو نبی کا دشمن ہوتا ہے. جو نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ نبی کے دماغ پر حملہ کرتا ہے. اور کہا ہاں پہلے جناب یعقوب نے بتایا کہ اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کہا ہاں تمہارا دماغ خراب ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، جیسے ہی بشیر پہنچا، قاصد پہنچا، القاہ تو اس نے ڈال دیا کپڑا، کرتا ڈال دیا، علی وجہہ یعقوب کے چہرے پر. فارتد بصیرہ، تو فوراً بصیرت آ گئی، فوراً بینائی آ گئی. دوسری فتویٰ یعقوب پر لگاؤ، تم نے خدا خدا کیوں نہیں کیا؟ یہ کپڑا منہ پر کیوں ڈالا؟ غیر اللہ کا کپڑا، غیر اللہ کا کپڑا منہ پر ڈالا. اور تیسری فتویٰ خطا پر، یا اللہ تم نے براہ راست آنکھیں کیوں نہیں دی؟ یہ کپڑے کے ذریعے کیوں؟ یہ بدعت کا رواج ہو جائے، بدعت کا رواج ہو جائے. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو جناب یعقوب نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے تمہیں نہیں، تم مجھ جیسے نہیں. کتنا بڑا جملہ کہا قرآن نے. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. جو میں ہوں وہ تم نہیں. ارے کن کو کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹیوں کو نہیں. جب یعقوب کے بیٹے یعقوب جیسے نہیں تو تم رسول جیسے کیسے؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات عزیزان محترم؟ لگاؤ فتویٰ موسیٰ پر، لگاؤ فتویٰ یوسف پر، لگاؤ فتویٰ یعقوب پر. کہو خدا کو یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کپڑا ڈالا اور بینائی آ گئی. آواز خبردار. عبدالحکیم کپڑے کو نہ دیکھو، دیکھو نسبت کس سے ہے. کپڑے کو نہ دیکھو، دیکھو ہے کسی کا کپڑا.
ارے حیا نہیں آتی؟ یوسف کے کپڑے میں اتنی کرامت ہے کہ نبی کو بینائی عطا کرے. یہ علم ہے کس کا؟ عباس کا علم. یہ عباس کا علم ہے، یہ عباس کا علم ہے. یہ کس کے کپڑے کا، کس کا کپڑا ہے؟ عباس کے علم کا کپڑا ہے. عزاداران حسین، ان کو پتا کیا، ان کو نسبت کا کیا پتا ہے؟ ان کو پتا ہوتا تو کبھی ہم پر اعتراض نہ کرتے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے مثالوں سے. ہمیں نسبت چاہیے. کس کا گھوڑا؟ حسین کا گھوڑا. کس کا کپڑا؟ عباس کے علم کا کپڑا. کس کی شبیہ؟ حسین کی شبیہ. عزاداران حسین، ہم ایام عزا منا رہے ہیں، چہلم کے دن منا رہے ہیں. میرے دوستو، مجلس میں کبھی تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا. ہاں میرے دوستو، ہم تو کھانا کھا کر آتے ہیں، ہم پانی پی کر حسین کو یاد کرتے ہیں. ہاں نا دوستو، پانی پی کر حسین کو یاد کرتے ہیں. لیکن حسین ہمیں بڑا یاد کرتا ہے. خدا کی قسم، اگر کسی کو معرفت آ جائے، حسین نے ہمیں اس وقت یاد کیا جب 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا. تو حسین نے بیٹے کو کہا، سید سجاد جب مدینے جانا تو شیعوں کے میرے لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا. اور بچوں، تمہارے لیے بھی کہا تھا، بچوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اصغر کے لیے پانی کیسے مانگا تھا. ہاں، ارے کسی یتیم کو دیکھو تو میری سکینہ کو یاد کرنا. عزاداران حسین، پوری توجہ چاہتا ہوں. جب بھی سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کو کہاں تکلیف ہوئی، تو آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام. اور جب بی بی زینب سے پوچھا جاتا تھا آقا زادی آپ کو کہاں تکلیف ہوئی، تو بی بی رو کر کہتی تھی مجھے کوفے میں بڑی تکلیف ہوئی. تو پوچھتی تھی عورتیں بی بی کیوں؟ کہا یہ وہی کوفہ تھا جس کوفے میں عورتیں میری زیارت کے لیے درخواستیں دیتی تھیں. آج وہی کوفہ تھا جن کی عورتیں مجھے پتھر لگانے کے لیے آئیں، مجھے پتھر لگاتی تھی، کہتی تھی اتنا ہجوم تھا کوفے میں کہ ہمارا قافلہ رک جاتا تھا، چلتا تھا پھر رک جاتا تھا، چلتا تھا پھر رک جاتا تھا. بی بی فرماتی ہے کہ ہم ایک اونٹ پر 2 سوار تھے، ایک میں، دوسری حسین کی بیٹی سکینہ. عزاداران حسین، بی بی فرماتی ہے ایک جگہ قافلہ رکا، قیامت خیز گرمی تھی یا سکینہ نے کچھ کہنا چاہا. میں نے پوچھا بیٹا کہو. کہا پھپھی اماں اگر میں کہتی ہوں تو سمرے مجھے تماچے مارتا ہے. کہتا ہے نہیں بیٹے کہو، اج بابا حسین نہیں ہے، چچا عباس نہیں ہے، بھائی اکبر نہیں ہے، جو کہنا ہو مجھے کہو. کہا پھپھی اماں بڑی پیاس لگی ہے. جب کہا بڑی پیاس لگی ہے، ساقی کوثر کی بیٹی نے چہرہ نیچے کیا. یا بی بی فرماتی ہے چھت پر ایک بی بی تھی جس کے ساتھ 4 سال کی بچی تھی. اس نے اپنی بیٹی کو کہا جاؤ گھر سے پانی لے کر آؤ، دیکھو یہ جو ننھی منی قیدن ہے جس کے کھانوں سے خون بہ رہا ہے اس کو پانی دے کر آؤ. میرے دوستو بچی گئی پانی لے کر آئی، پانی کا برتن لے کر آئی. ماں نے کہا جاؤ یہ جو چھوٹی قیدن ہے اس کو پانی پلاؤ. جب یہ پانی پی ختم کرے تو 2 دعائیں مانگی، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے.
میرے دوستو 4 سال کی بچی آئی، جناب زینب نے پوچھا بیٹا کیوں آئی ہو؟ کہا اماں نے بھیجا ہے کہ یہ جو چھوٹی کا دن ہے پہلے اس کو پانی پلاؤ، پہلے پانی پلاؤ، پانی پی کر ختم کرے تو پھر کہنا 2 دعائیں مانگے، لیکن پہلے پانی پلانا۔ بی بی زینب نے سکینہ کو گلے لگایا، بیٹے پہلے دعا مانگو، پانی پھر پیتے رہنا، پانی قسمت میں ہوگا تو پیتے رہیں گے، بیٹا پہلے دعائیں مانگو، پانی قسمت میں ہوگا تو پیتے رہیں گے۔ ہاں بی بی زینب نے پوچھا ہاں بیٹا کیا دعا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے کہ جس طرح یہ یتیم بنی ہے میں یتیم نہ بنوں۔ عزاداران حسین مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے قیامت نہ ہوتی، امتحان نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ جناب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے سکینہ کی یتیمی کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹی کی یتیمی کا، یا اللہ جس طرح میں یتیم بنی ہوں یہ بچی یتیم نہ بنے۔ بی بی زینب نے آمین کہا۔ ہاں بیٹا تمہارا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا امی نے کہا ہے کہ یہ چھوٹی کے دن دعا مانگے کہ میں مدینے جا کر اپنی مرشد زادی کی زیارت کروں۔ کہا ماں سے پوچھا ہے کہ کون سی مرشد زادیاں ہیں؟ کہا ایک رسول کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے۔ کہا علی کی بیٹی کا تو رسول کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ کہا امی کہتی ہے کہ علی کی بیٹی زندہ ہے۔ بس یہ کہنا تھا یا بی بی زینب نے پوچھا ماں